ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں، جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔ تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے، ان کو فالو کرنے دیں، ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں، ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں، بولے بھائی ٹھیک ہے۔ دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا۔ اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت، اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو، میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا، ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں، وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ؟ مسجد جاؤ۔ لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں۔ تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے، اس کا فرقہ یہ کہتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی؟ نہیں پڑھیں گے۔ ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی، اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ پڑھتے نا، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں، دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں، درجنوں فرقے ہیں، درجنوں مذاہب ہیں، آپس میں محبت سے رہیں۔ عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا۔ بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے تو توحید پرست، مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل، اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی، تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی۔ تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو، میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو، کہنے سے پھر قواریت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ہوگی پھر قواریت پیدا، اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں۔ شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں، بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے، مشہور حدیث ہے۔ راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم پڑھیں گے نماز۔ دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھائی نبی نے تو اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا بھائی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی، کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز۔ اور جب انہوں نے مقام پہ عصر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے عصر کی نماز، ان کی تو ہو گئی ہے۔ تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے، ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے۔ نہیں پڑھی، اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، نبی کے پاس پہنچے، نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا۔ اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔
تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں, بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں 2-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں, لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کے پیچھے پڑے گا, وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہے. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو معتدل نہیں ہے جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے تو ان میں بھی کچھ ہیں, تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطن قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, میں تمیز سے ملتا ہوں, چائے پلاتا ہوں, سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری, بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, ہاں بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام, منڈی والان خالے دیغت میں خوندی کھڑے دے, چائے پیئے, وعلیکم السلام, لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھیں, وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھیں, ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان. شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دے گا, کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا بولو نا بھائی ہوگی. پھر سنیوں کے جذبات بڑھیں گے, پھر مار کٹائی دنگا مستی سب ہوگا. تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بھلا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے, بعض الزامات ایسے شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں, سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے, وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں, امی عائشہ کو جنتی مانتے ہیں, ان کو زانی معاذ اللہ قرار نہیں دیتے, الحمد سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا, مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں, حضرت عمر کو مانتا ہوں, حضرت عثمان کو مانتا ہوں, تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو, اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دو. تو اگر کوئی, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی, بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ, تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پیدا پھر میں ہو کیوں نہیں آتا وہ, اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ, لیکن مار دھاڑ والا طریقہ غلط ہے. اور ابھی جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے, کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے, سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو, آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے, ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا, حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا, منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے, منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ
محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا اس کی. محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے. آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو. لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا، غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ. 3 دن تک تعزیت ہے بس، اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھو حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا، 1 محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی، مجھے کہیں ملا نہیں کہ 1 محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا مسلمانوں کا. ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، اسلام ان تاریخوں کے اسلام کے نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا، کس دن کس کی ولادت. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی. نہ تاریخ ولادت ملتی ہے، نہ تاریخ وفات ملتی ہے. کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے. اتنے اقوال ملیں گے، کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو گیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو بس. حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا. بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت سخاوت کا دریا. 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کی ہیں. 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. دھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے، یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں. ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا آپ. فحش گالیاں، بےہودہ کلمات ایسے. اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے، اور بہت سارے القابات نا. اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا. میں میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی، اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں احقر کو، اتنی غلیظ گالیاں. ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں ہیں. اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے، کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی، کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی، کوئی کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے؟ آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں. تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں؟ عاشق.
حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق، جو تحمل تھا، وہ تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا، شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. سمجھ بات؟ کسی کو فالو کرنا بہت مشکل، اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کے نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے. تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں، اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اچھا بھائی، یہ جو بیان کیا ہے میں نے محرم کے حوالے سے، یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک طرف ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے، شیعہ مذہب کو یا تو پورا فالو کریں یا پھر سنی مذہب کو پورا فالو کریں، تاکہ ایک چیز رہے کہ بھئی یہ ہیں، یہ ہیں، درمیان میں نہ لٹکیں. اور یہ جو شخصیتوں کو منانا، ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت، یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے. یعنی یہ تو سنی بھی مناتے ہیں، وہ فلاں کا دن منا رہے ہوں گے، وہ فلاں کا دن منا رہے ہیں. دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی تو اسلامی مہینے 29 اور 30 کے غیر متعین نہ ہوتے. مثال کے طور پر کوئی 30 محرم کو پیدا ہوتا تو بیچارہ جس دن 30 محرم آتا تو برتھ ڈے مناتا، 30 نہیں آتا تو برتھ ڈے کہتے بھائی آپ کی 3 سال کے بعد برتھ ڈے ہوگی، کیونکہ فی الحال 3 مہینے 29 کے آئیں گے محرم کے. کیا خیال ہے؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سید و شباب اہل الجنہ کی شہادت 30 محرم کو ہو جاتی تو آپ منا سکتے تھے. جب 30 محرم آتی تو آپ مناتے، یوم شہادت نہیں آتی تو آپ نہیں مناتے. تو یہ جو اسلام نے تاریخیں رکھی ہیں، کبھی 29 کبھی 30، یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام میں ولادت کا دن یا کسی کی شہادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن، اس دن کے لیے کوئی شریعت میں الگ سے احکام نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا کیا کام کیے، ان کاموں کو فوکس کرنا ہے. ہم نے ان دنوں کو فوکس نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ پھر 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کے حوالے سے میں پھر بعد میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. یہ بھی کافی سارے مسائل ہیں، وہ پھر شام کو کرا دیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہے نا کلپ بازی تو یہی کرتے ہیں. سوال کسی نے پوچھا ہے، عقیدہ حیاتی اور مماتی واضح دلائل سے فرما دیں. اور بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا اس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے، جو قبر مبارک میں جسد ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. آپ کی بیویوں نے عدت گزاری ہے. آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے، موت واقع ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون، انہوں نے بھی مرنا ہے. تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو قرآن نے بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نبی بھی انسان تھے، بشر تھے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے. لیکن مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو شہداء کو بھی ملتی ہے. قرآن کہتے ہیں نا شہداء بھی زندہ ہیں. تو ظاہر عام میتوں سے ہٹ کر ان کو کوئی خاص قسم کی حیات ملتی ہے، تبھی تو زندہ کہا ہے. تو اور جیسے شہداء کا اسی جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. یہ تو بہت سارے واقعات ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، تو جہاں شہادت کے بعد ان کی قبر بنائی گئی آج وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہاں سیلاب آ رہا تھا. تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو آپ کو نکال کے وہاں سے ابھی جو حضرت حمزہ کی قبر ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اصل قبر تھی، وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ریلا ہے پانی کا.
تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے شہید کا روح سے جسم سے کچھ تعلق ہوگا نا, تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور آج بھی اس کے بہت واقعات آتے ہیں. بعض دفعہ سیلاب آنے لگتی ہے کسی شہید کے قبر کی قریب, وہ خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے شفٹ کرو, اور باڈی پوری سلامت ہوتی ہے ان کی. ایسے تو بہت سارے شہداء ہیں, میں نے تو ایسے بہت شہداء دیکھے ہیں کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بالکل ٹھیک. یہ کرامت ہے, شہادت کے بعد کرامت کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. تو انبیاء کا تو تعلق جو ہے نا, وہ تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے, تو ان کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جو برزخی حیات ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی پنجاب میں جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں, یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے کیا. میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو